شفیع من انا به. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ برابر اس واقعے کو سناتے تھے جس کو میں سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے عبرت نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الولی المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وافتحل الیک ابتحال المذنب الدلیل. اس دعا کا بہت بحث کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ انا الباعث الفقیر وہ محتاج ہوں. انا الباعث الفقیر لکن کو ملک الملوک کہا جا سکتا ہے. انا الباعث الفقیر المستجیر میں پناہ مانگنے والا ہوں. اپنے گناہوں کو نادم ہوں. تبدیلی اور جاری کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں انا الباعث الفقیر میں باعث ہوں فقیر ہوں محتاج ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے ہیں. معلوموں کی طریق اصل یہ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار. العجز و فخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میں جو یہ فخر کی بات ہے بڑائی فخر کی بات ہے. العجز و فخری لوگوں نے الفخر و فخری کہا ہے غلط. حدیث العجز و فخری عاجزی میں جو یہ فخر ہے اس کو بہت زیادہ شان و شوکت نہیں دی. جبکہ سب سے زیادہ شان و شوکت ہوئی انہیں کے لیے دنیا پیدا کی گئی. مگر جب خدا کے دربار میں پہنچتے تھے تو اپنے کو عاجز ہی بنا کے پیش کرتے. چنانچہ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت قرار دیا. انا الباعث الفقیر میں باعث ہوں اور فقیر ہوں. پوری حدیث دعا یہ ہے انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو بیان کیا گیا. انا الباعث الفقیر اس حدیث انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین. جن سے مسکین سوال کرتا ہے آپ سے میں سوال کرتا ہوں. وابتهل الیک ابتحال المذنب الدلیل. اور میں گڑا رہا ہوں جیسے کہ گڑانے والے کی گڑا. الذلیل ذلیل ہوں میں. وادعوک دعاء الخائف ذلیل. حضور کی حدیث کون پڑھتا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں خائف ذلیل اور دعا کرتا ہوں ان لوگوں کی دعا جیسی جنہوں نے اپنے گردن کو سامنے جھکا لیا ہے. وہ فاضت لکھا ہے اب رکھو اس کے سامنے اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. وہ ذل لکھا جسم ہو جسم آپ کے لیے جھک گیا ہے. ذل جھک گیا ہے. اس کی ناک نظر رہی ہے. یہ حضرت خاک مضمون تھا کوئی بھی آئے ایسا ہوا آتے کوئی کتاب ہے اور طرف اعتراف پورے مہینے اسی بیان دیا. میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں. پورے مہینے جو بات چل رہی وہ چل رہی. تلاوت قرآن پر بات چلی مہینے بعد تلاوت پر. پھر میں نے اس کو جمع کیا. تلاوت قرآن جو ہے پورے مہینے کا خلاصہ پیش کیا. کہاں قبول زمان تمہیں اسی کی راضی ہے. کتنے لوگ صاحب نسبت ہو جائیں گے میری تعلیم. پھر اس کے بعد دوسرے سال استغفار کو بیان کیا. اعتراف نے دونوں گناہوں کا اعتراف. اس کو ہمارے مولانا عبدالرحمان جامی نے جمع کیا.
اسی کو اعتراف ذنوب کتاب سے وہ تلاوت قرآن ہم لوگ حضرت شیخ الحدیث صاحب بہت پسند کیا تھا کتاب کو، اور جو کتابیں جاتی ہیں ہم لوگ دبئی میں گئے، ایک عالم تھے، انہوں نے فضائل قرآن پر اتنی موٹی کتاب دیکھنا ہے، اور پھر وہ تلاوت قرآن دیکھنا ہے بعد میں مختصر یہ کہا ہمارا یہ اتنی موٹی ہے، لیکن یہ جو پتلی وہ جانتے بھی نہیں اتنی پتلی اس سے بھاری ہے ایسا دکھائی ماشاء اللہ کے ساتھ اعتراف ذنوب جو نقشبندی بزرگ ہمیں سرانے رکھتے ہیں تو پاکستان سے آتے ہیں اعتراف ذنوب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال کی شرح جسے آپ نے ان الباعث الفقیر میں معلوم کی، خاندان نبوتی کے ایک اعلیٰ فرد ایک صاحب سلسلہ بزرگ کے واقعے میں ملاحظہ فرمائے۔ یہ تو آپ نے سنا علم کے درجے میں عملی درجہ ہے۔ اگر ضرور عابدین و اسماعیل کا واقعہ، اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کے یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ حضرت سناتے تھے یا من یجیب دعاء المضطر فی الغرب یا کاشف الضر والبلویٰ ما سقمی، اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں، اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور کرتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ قد نام وقت کا حول البیت وانت بہو وانت یا حی یا قیوم لم تنم، آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد گھوما اور طواف بھی کیا اور پھر سو گیا، اور بیدار بھی ہوئے، سو بھی گئے، سب کچھ، مگر اے حی و قیوم آپ ایسے ہی ہیں کہ آپ نہیں سوتے۔ بب عالم فاضل عابد آئے، طواف کیا، سو گئے، لیکن آپ جاگ رہے آپ پتے ادعوک ربی حزینا حائما قدقا فرحم بکائی بحق البیت والحرم، اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں۔ آپ نہیں کر سکتے تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، تو بڑے لوگ تھے، بڑائی ان کی اس میں تھی، یہ بڑائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی بڑائی اس میں تھی۔ اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرمائیے۔ مجید سناتے بڑے لوگ سب آپ کے بخشی کی کوئی بیوقوف اگر بالفعل امید نہ رکھے، انکان جو تک لا یرجو حضور فسقی، تو پھر گناہوں پر کرم و بخشی کون کرے گا؟ یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے۔ حضرت العابدین الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فرحم شکایتی، اے وہ ذات جو کہ ہر حالت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی، اور میری تکلیف کو دور فرمائی۔ اللہ یا رجائی انت تکشف کربتی وہب لی ذنوبی کلھا وقت حاجتی، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اصل تمہارا یہی ہے، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے۔
اور میری حاجت روائی فرمائیے. اتیت بعامال قباح ردیتی وما فی الورا عبد الجنا کا جنایتی. میں آپ کے دربار میں زین العابدین جو عبادت کو زینت اس کے ذریعے سے مگر وہ نہیں کر رہا. میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا بندہ کوئی نہ ہوگا. کیونکہ حضرت یہ ہمارے مجلس سناتے تھے اس کو میں نے کہا کہ آج میں سنا دوں. اتحرکنی بالنار یا غایت المنى فأین رجائی ثم این مخافتی. اے میرے امیدوں کے انتہا اور میرے آرزوؤں کے منتہی، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفعل ایسا ہوا تو میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ یہ کہا اور زمین پہ بے ہوش ہو گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنے گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا غلام اسوری ہے اور کہا کہ اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور مادن رسالت سے ہیں، پھر اس قدر جلوہ اور فضل کیوں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے. آپ نے فرمایا بھائی یہ کیسی بات کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جنت مطیعین کے لیے بنایا. میں مطیع اگرچہ وہ عبد حبشی تو تم عبد حبشی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگرچہ وہ عبد حبشی ہو اور دونوں کو عاصی بھی بنایا ہے، اگرچہ وہ سید و قرشی ہو. اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب نفخ صور ہوگا تو اس دن باہم نسب کام نہ آئے گا اور نہ اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہی برکت جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ رہے. سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ حال تھا حضرت والا. سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو اپنے حال سے دکھلا دی. اسی بات اسی کو سننے کے لیے اکابر بھی آتے بہت. علامہ مجلس میں ہے جتنی باتیں کہانی تھی سب میرے بات کی جائے. علامہ جس حال سے خود متصف تھے میں معلوم کتنے لوگوں کو متصف اور متاثر کر دیا برابر.
چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ حضور کے قال کی ہمارے مدارس ہمارے مکاتب اس کی شہادت پیش کر رہے ہیں، حضور کے قال کی، حضور کے حال کی بھی شہادت پیش کرنے والے ہمیشہ عالم میں رہیں گے۔ دو چیز، قال اور حال۔ قال کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے حضرت صاحب صلی اللہ صاحب کے قال کا صرف یہی وقت تھا دیوبند علی کی بات ہو رہی تھی، مسجد میں بیٹھتے بیٹھتے یہ بات کہی، اگر لیکن دونوں کتنے وراثت کیونکہ دارالعلوم جا رہے تھے، فرمایا کہ صوفیہ نے حضور کے حال کی حفاظت کی، ہمارے علماء نے حضور کے قال کی حفاظت کی، یعنی کوئی کم درجہ نہیں، ایک درجہ پانی کرتا ہوا معلوم ایک آدمی سے بار کیا کہ لکھا میں پیچھے موجود ہے اور اپنی طرف سے پڑھائی لکھائی یہ ہوا وہ جھوٹ، یہ بات کر رہی کیونکہ دیوبند جانے کی بات چیت ہو رہی تھی، اسے متاثر تھے، اسی حال میں بیٹھے تو کہا صوفیہ نے اگرچہ حال کی حفاظت، دیکھیے الٹ گیا کیونکہ صاحب عالم تھے زبردست، اس وجہ سے آپ علماء کی قدر کم نہیں کرتے تھے۔ اب یہ آخری بات ہے، صوفیہ نے ان کے حال کی حفاظت کی کہ ہمارے علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قال کی اور قال کی ہر نقل و حرکت کی حفاظت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ اس طرح جاتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، یہ ہمارے علماء کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علماء صرف صوفیہ ہی نے کام کیا بلکہ علماء نے بھی کام کیا، حضور کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت فرمائی پیش کیا کہ دلائل یہ کہتے کہتے بات پڑ جاتا۔ کوئی کہنا تھا کہ ہماری قوم روحانی نہیں تھا، ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا ہم لوگ اٹھا کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کے ذریعے سے ظاہری حال کی بھی حفاظت فرمائی اور الحمدللہ باقی حال کی بھی کچھ تو ہوں گی، ہم جیسے نہ ہوں گے بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ اس دونوں سلسلوں کو ہم کو چلانا ہے، حال کی بھی اور حال کی بھی۔ حال کی ترجمانی کون کرے گا؟ قال ہی تو کرے گا، اس وجہ سے میں نے اقوال سلف لکھا ہے، جو نے کہا بہت کہا کہ اقوال سلف اس میں شریح کرو، میں نے کہا جو ہو گیا ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا، بہت بڑے لوگوں نے کہا اقوال بھی لکھو، نہیں پورا ایک مسئلہ، میں نے کہا نہیں اقوال کم نہیں، اقوال سلف کو پیش کرنا بھی یہ بھی بڑی بات ہے، یعنی اقوال سے احوال پیدا ہو گئے، جو اقوال ہی نہیں جانیں گے تو احوال کیا، اس وجہ سے کبھی کبھی اخبار سرف دیکھ لیا کیجیے، ہم لوگ کہتا نہیں، تمام لوگوں کی دستخط کریں، کتنے لوگ دیکھیں، کتنے تقریرات کی ایک پوری پیڑھی سے 60 علماء نے اس کی تصدیق کیا ہے اخبار سرف۔ بنانے کی بھی ہے آپ والے چھٹی جیل تو ہمارا طیب صاحب سے روزی آواز ساری سفر ختم ہوئی تھی، 11ویں جیل اسی کو ختم ہی ہوئی، نعم الابتداء و نعم الانتہا۔ بہت اچھا لکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے یہ آپ کی توفیق اللہ نے آپ ہی کو دی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت لکھا ہے، بہت لکھا، بہت لکھا۔ اقوال سلف بھی ایک بہت بڑے علامہ تھے، انہوں نے لکھا بہت غالب لکھا کہ لوگ کال کو یوں سے اللہ بہت مرد حال چھوڑیے، تو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں ہے، کال کو چھوڑنے کا حال ملے گا کہاں سے؟ میں حال بیان کر رہا ہوں، قال ہی سے بیان کر رہا ہوں، میں صاحب حال نہ ہوں، آپ ہو جائیے، پہنچانے کا مجھ کو بھی ثواب ملے گا، نہیں سمجھ؟ میں تو قال ہی سنا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، زندگی 45 سال ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھتے ہیں، میں نے آنگن بیٹھ لکھتا ہوں، سب آتے ہیں جاتے کہیں تنہائی سنا کبھی تنہائی، ہمارا لڑکا کہتا ہے کیا بات ہے
تنہائی بیٹھا گی تب دیکھیں بڑا یہ چورے کو دیکھ سکیں تو تنہائی کیا ضرورت ہے انجمن والا حال جو نقش بندی بھی تو ہے یہ نقش بندی خلوت دار انجمن بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قال حال مقام سب سے مستقر سبحان اللہ. کس قدر پاکیزہ حال ہے آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے ٹکرا دی. حال کی ضرورت حال کی ضرورت ہمارے سرحد بڑھا دیے کوئی ضرورت ہے. جس حال سے خود متصف تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متصف اور متاثر کر دیا. یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور چلتا ہی رہے گا اگرچہ قلیل. حضرت سید عبد القادر جیلانی کے خوف و خشیت کے حال ملاحظہ فرمائیے. شیخ سعدی بوستان لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضیدن در حرم کعبہ رو بر حسا نہادہ گفت. شیخ عبد القادر کو لوگوں نے دیکھا حرم کعبہ میں کنکریوں کو اپنی پیشانی رکھے ہوئے تھے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کی کنکریوں کو پیشانی رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند ببخشا اگر مستوجب عقوبتاً مرا روز قیامت نابینا بن گئے تا در روئے نیکا شرمسار نہ چھو. اے خدا مجھے بخش دیجیے، اگر میں صلاحی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیے تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. سبحان اللہ، کیا خوب حال تھا خوف و رضا کے الفاظ سننے میں. رضا بھی ہے، آپ ہی سے مجھے رضا ہے. کیا خوب حال تھا خوف و رضا کے الفاظ سننے میں تو آتے ہیں. خوف و رضا کے حال کے الفاظ سننے میں تو آتے ہیں مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. بہت بری کتاب ہے. اس میں شک نہیں کہ تصوف کا نام اگرچہ بہت دنوں کے بعد زبانوں پر آیا تاہم اس کا مصداق اسلام کے قرن اول میں بھی موجود تھا. کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس نام نہیں آیا تھا. کام تو جاری ہے شروع سے. تصوف کا کام یہ احسان کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی ہے. ایمان اسلام احسان. تصوف جس کو کہتے ہیں وہ تو شروع ہی سے چلایا ہے. نام اس کا کچھ دنوں بعد نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا بھی نہیں. اصل حقیقت موجود ہے اسی کہہ رہے ہیں. ظہرت تصوف القرون الاولی للاسلام وکان شان عظیم وکان المقصود منہ فی اول امر تقویم الاخلاق. تصوف کا حاصل کیا ہے؟ اخلاق کی درستگی.
تقويم الأخلاق وتهذيب النفوس وترويضها بأعمال الدين. یعنی تصوف جس وقت اسلام کے قرن اول میں ظاہر ہوا تھا تو اس کے لیے ایک عظیم شان تھی، وہ ایک عظیم المرتبہ چیز تھی. ابتداءً اس سے مقصود تقویم اخلاق کو درست کرنا، تہذیب النفوس اور طبائع کو اعمال دین کا خوبر بنانا تھا. تصوف اعمال ظاہرہ کے ساتھ اخلاق کی اصلاح. ایک سوائے عادات تھے ماں یہ تصوف کیا چیز ہے. پھر دوسرے خیال میں بہت بڑے علم کبھی لوگ مگر تصوف یہی ہے کہ کچھ ظاہری عمل کا باقی عمل کرو، یہ تصوف. ظاہری ہاتھ پر سے عمل کرتے ہو، دل کو بھی اس میں لگاؤ، یہی تصوف. کہاں آج تک دل سمجھائی نہیں تھا، ہم سمجھ گئے. باطل کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا، یہی تصوف. علماء یہی کرتے ہیں، صوفیہ یہی کرتے ہیں. اسی ظاہر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد کہتے تھے بابا ملا خوش نباشی. اتنے بڑے آدمی شیخ عبدالحق ہوئے، مجھے والد کہتے تھے بابا ملا خوش نباشی. خشک ملا نہ ہو بلکہ دل میں تری پیدا کرو محبت اور محبت کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں بڑی شان ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیوبند میں مجدد صاحب کو لوگ بہت بڑھاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن شیخ عبدالحق بھی کم نہیں تھے. ہم لوگ کرتے ہیں کتابیں یہ ماشاء اللہ ہے. کہا دیوبند کو علماء ذرا بڑھاتے ہیں، شیخ عبدالحق کو نہیں بڑھاتے. یہ میں کہتا ہوں کہ مجدد صاحب نے اگر کام کیا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کام کیا. ان کی خدمات کو بھی سراہو. حسن وہ مدینے سے بھیجے گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خواب میں کہ آؤ تم ہندوستان، تمہاری ضرورت مدینے میں نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہند میں ہے، جاؤ. نہیں آتے تھے. بہت کچھ ایسے ہوا تب آئے. پھر پوچھا انہوں نے اپنے شیخ سے کیا ہم ہندوستان جائیں گے، جو کچھ کریں گے اس کا ثواب ملے گا. کہا تم وہاں واس کرو گے اور تمہارے واس کی ضرورت ہے، تم کو ثواب ملے گا. یہاں جا کے کیا کرو گے، جاؤ ڈانٹ کے لے جاؤ یہاں پر ہندوستان. پھر کام کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ان کے والد کہا کرتے تھے بچپن میں بابا لفظ اٹھائی بابا ملا خشک نباشی. خشک ملا خالی نہ بننا مگر دل میں تری بھی پیدا کرنا اللہ کی محبت و معرفت سے. بہت سناتے ماشاء اللہ، مجھے بلاتے سناتے ہی رہتے. یعنی وہ ایک عظیم المرتبہ چیز تھی. ابتداءً اس سے مقصود تقویم الاخلاق، تہذیب النفوس، طبائع کو اعمال دین کا خوگر بنانا، صرف ظاہری نہیں بلکہ اعمال کے اندر روح بنانا اور اس کو اس کی جانب کھینچ کے لانا، اور دین اور شریعت کو نفس کی طبیعت اور اس کا وجدان بنانا تھا. یہ دین کے حکم و اثرات سے تدریجاً نفس کو واقف کرانا تھا. الابتداء کی بدال ابتدا سید علی محفوظ کی کتاب ہے. ہمارے حضرت کہتے تھے اسی عبارت پر کہتے تھے کہ ہندوستان میں مجدد جس وقت تھانوی تھے اس زمانے میں مصر میں یہ مجدد تھے. الابتداء ہر وقت یہ رہتے ہیں الابتداء فی بدال ابتدا کہتے ہیں. اس کو مقصود اور سن وفات بھی ایک ہی ہے، وہاں تھانوی کی اور ان کی شیخ علی محفوظ کی. کہتے ہیں مصر میں وہ ہندوستان میں حضرت مجدد اور مصر میں یہ ایسی کتابیں ہیں. یہ ترجمہ میں ہم لوگ کروائے. حضرت کی بڑی خواہش تھی کہ اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے. الحمدللہ ہو گیا. اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقاصد میں سے ہر مقصد اپنی جگہ پر نہایت ہی صحیح ضروری ہے، شریعت کے عین مطابق ہے. اس لیے اس سے کسی کو اختلاف یا انکار نہ ہونا چاہیے. لیکن علماء ظاہر چونکہ معاملات و اعمال ظواہری سے متعلق احکام کو دین سمجھتے تھے، ان حضرات علماء نے جماعت صوفیہ کا اسی قدر انکار کیا
ان کو غار مڑھی تک ہے، مگر در حقیقت یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی دین کے ان سے بھی کام لیا، علماء رائے تھے، علماء نے باطل کو باطل کی اصلاح کے لیے اس کی حفاظت کے لیے محنت کا مشقت کرنی پڑی۔ مانا چنانچہ حضرت بڑی شرائط کے ساتھ زمان زراعت سے امتحان لینے کے بعد کرتے تھے۔ مانا تصور ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا، تاکہ یہ سلسلہ بھی تصوف کو خانقاہ الگ چیز نہیں، خانقاہوں کی بھی ضرورت ہے، مدرسوں کی ضرورت ہے، جو چیزیں تبلیغ کی ضرورت ہے، تدریس کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے حضرت نے بہت عمدہ لکھا معلوم شاہ رسول اللہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی طریق پر رہنے کی اور اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی ہو عمل کی ہو۔ فرماتے تھے، میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو دادا بعض لوگ صوفی نے کہا کہ ہم لوگوں کو فرمایا کہ نہیں، شروع ہی سے کچھ کوشش کرو، شروع ہی سے کوشش کرو، انشاءاللہ اس کے بعد کامیاب ہو گئے۔ فرماتے تھے بچپن ہی سے اصلاح کی فکر تو رہنی چاہیے، ورنہ اگر اتنے دنوں تک بے فکر رہو گے تو فارغ ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ فکر آ ہی جائے۔ بہت ہم لوگ پڑھاتے تھے، 11 سال پڑھایا، اللہ تعالیٰ وہی ذہن تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو کہنے کو تو کہتے ہیں، دعا کیجیے ہم کو بھی عمل کی توفیق ہو، ہمارے بچوں کو بھی توفیق ہو، اور یہ سلسلہ اعمال والا بھی جاری و ساری رہے، اخلاق والا اعمال۔ کیا حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے آئے ہیں، آپ 1000 درجہ ہم سے بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، متعلقین کے لیے بھی، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر، دعائے اصلاح صلاح، دعائے اصلاح کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ دعوت آپ تشریف لائے، ہماری بھی عزت افزائی، ہمارے لڑکوں کی بھی عزت افزائی، گھر کی بھی عزت افزائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں، سنت پر عامل رکھیں، اور یہ جس بنیاد پر یہ گھرانے ہیں، اللہ ان گھرانے کو بھی دین قویم پر مستقیم رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، ہماری عزت افزائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عزت کو دنیا میں بھی اور دین میں بھی افضل اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کے ذریعے سے ہماری عزت کو بڑھائے، زیادہ کرے، اسلام کے لیے صحیح نمونہ بنے، اور صحیح اس کے معلم، صحیح اس کے مبلغ اور داعی بنے، اور جو حقیقی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں، ان کو بھی حاصل کرنے کی طرف توجہ اللہ عطا فرمائے، اور بآسانی سے ہم سب لوگوں کو فیضیاب فرمائے، بلکہ قائد المرام فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاء اللہ شادی بھی ہو گئی، بچیوں کے لیے بھی، ہمارا نواسا سب بیمار ہے، بچی ادھر گئی، اس کے لیے بھی، ابھی لڑکا ہمارا نواسا تعلیم میں ہے، اس کے لیے بھی تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائیے۔ میں بھی جملہ حضرات جو حضرات تشریف لائے محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کی جزا، ان کے طلب کی جزا اور باقی دولتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو مشرف فرمائے، اور ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔